English translation will take place at the back for anybody that's struggling with the language. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وقال تعالى في مقام آخر بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين قابل صدر احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج ہم ایک علم و عمل کے گہوارے میں بیٹھے ہیں ہم سب. یہ چشمہ فیض ہے،
حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب واڑی والا رحمۃ اللہ علیہ کا مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چشمہ فیض کو قیامت تک کے لیے جاری اور ساری رکھے اور تشنگان علوم دینیہ کے لیے یہ ہدایت کا سامان بنا رہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی مہربانی سے جن مراکز کو اہل اللہ آباد فرماتے ہیں وہ مراکز ہمیشہ کے لیے ایک شاعر بن جاتے ہیں، ایک روحانیت کا مرکز بن جاتے ہیں، اور پھر وہ مراکز تا ابد قائم رہتے ہیں، اور ان کے چلانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ تا ابد اس سلسلے کو قائم اور دائم رکھتا ہے۔ ہمارے بھائی حضرت مولانا فضل حق صاحب دامت برکاتہم نے بہت تفصیل کے ساتھ مشائخ کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ جو مشائخ کے تذکرے ہوتے ہیں یہ انسان کو ایک لائن پر چلاتے ہیں۔ دنیا بھر میں آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ مشائخ نے جہاں جہاں کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ایک مرکزیت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک فیض کا سرچشمہ ثابت ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگ، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک کھجور ہمیں ملنا شروع ہوئی، ایک ایک گھٹا دی گئی صبح اور شام سے۔ پھر ایسا بھی وقت آیا کہ ایک کھجور بھی نہیں تھی، اتنی مشکلات تھیں اس دور میں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر کسی ولی سے فائدہ اٹھانا ہو تو اس کی ابتدائی زندگی کو پڑھو، ابتدائی زندگی، کیونکہ ابتدا میں آزمائشیں ہوتی ہیں، آخری زندگی اگر پڑھو گے جو فتوحات والی ہوتی ہے تو تم پھر کسی ولی سے فائدہ نہیں اٹھا سکو گے۔ اس کی پہلی زندگی پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنے بھوک کی وجہ سے مجھے دورہ پڑ جاتا تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اسے جن آئے ہوئے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں سے ایک پیالہ دودھ کا آیا، فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں وہ دودھ اکیلے ہی پی جاؤں، بھوکے تھے کئی دنوں سے۔ پھر خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ دودھ کا پیالہ آیا ہے تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈالی دودھ کے اندر، پھر انگلیوں کو اٹھایا اور فرمایا ابو ہریرہ یہاں سے طلباء کو پلانا شروع کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی یہ پیالہ تو یہ ایک ہی بندہ پی جائے گا، میرا کیا بنے گا اور باقیوں کا کیا بنے گا؟ یہ تو وہی ایک ہی بندہ پی جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک برکت رکھ دی تھی جس طرح گویا کہ چشمہ پھوٹ پڑا تھا، جس طرح چشمے ہوتے ہیں نا، یہاں بھی ہوں گے شاید چشمے،
ہماری طرف بھی پہاڑی علاقوں میں چشمے ہیں، وہ سدا چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ڈبو دیں، مجھے فرمایا کہ یہاں سے شروع کرو۔ میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنا گھونٹ بڑا لگائے گا، ختم کر دے گا۔ چنانچہ اس نے بھی پیا، آگے والے نے پیا، آگے والے نے پیا، وہ پیالہ جوں کا توں بھرا رہا۔ جب سارے سیر ہو کے بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پینا شروع کیا تو فرمایا کہ میرا پیٹ بھر گیا، حتیٰ ملأت فمی، یہاں تک کہ میرا منہ بھی بھر گیا۔ حتیٰ ملأت فمی، یہاں تک کہ میرا منہ بھی بھر گیا، اور دودھ جوں کا توں۔ سبحان اللہ۔ ان مع العسر یسرا، ہمیشہ تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی دین کا کام کر رہا ہو اور اگر اسے مشکلات پیش نہ آئیں تو وہ توبہ اور استغفار کرے، اس لیے کہ دین کی راہ میں سب سے پہلی چیزیں آزمائش بنتی ہیں، آزمائشیں پہلے آتی ہیں۔ دارالعلوم دیوبند الحمدللہ میں بڑے عزت کے ساتھ گیا تھا، وہاں وہ میں نے درخت بھی دیکھا انار کا، اور پھر وہاں پر پھر اس کی ایک بہار بھی دیکھی۔ جو اس کی ابتدا تھی وہ تو ہم نے کتابوں میں پڑھی، اور جامعہ کی بہار ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھیوں نے کہا، شورا کے ارکان نے، کہ حضرت چندہ بالکل ختم ہو گیا ہے اور پریشانی ہے، پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مدرس اور رکھ لو، ایک مدرس اور رکھ لو۔ پہلے مدرسین کی تنخواہ اور لنگر تو چل نہیں رہا، اور فرمایا کہ ایک اور مدرس رکھ لو۔ تو شورا کے ارکان کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوئے، لیکن حضرت کو حکم تھا، ہم نے ایک اور مدرس رکھ لیا۔ اس کے بعد سے پھر اللہ نے ایسے فتوحات کے دروازے کھولے کہ آج اگر آدمی وہاں جائے تو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت صاف نظر آتی ہے وہاں پر۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر آپ کے بیٹے محمد احمد صاحب، وہ بھی تھوڑا عرصہ رہے، کسی وجہ سے ان کو تبدیل کیا گیا۔ پھر مولانا محمد طاہر صاحب تھے، ان کو بھی تبدیل کیا گیا۔ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب پر جب ذمہ داری پڑی تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قاری محمد طیب صاحب کی عمر ایسی تھی جیسے یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ بالکل نوجوانی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم و فضل سے اتنا علم و فضل عطا فرما دیا تھا کہ ابھی پوری داڑھی نہیں اتری تھی کہ قاری محمد طیب صاحب پر یہ ذمہ داری پڑی۔ پھر دارالقرآن بن گیا، دارالقرآن کے بعد دارالاقامہ بن گیا، پھر مدرسین کے مکان بن گئے، پھر دارالحدیث بن گیا۔ پھر اللہ نے اسے اتنی وسعت عطا فرمائی کہ پھر وہ یعنی اس کا فیض ایسے سمجھیں کہ آج دنیا بھر میں دارالعلوم دیوبند کا فیض چل رہا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ ابتدا میں آزماتے ہیں، اور پھر اس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ فتوحات کے اور کامیابی کے دروازے کھولتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اپنی اہلیہ اور بیٹے کو وہاں چھوڑ آؤ، تو وہاں بھائی کوئی چیز تھی؟ کچھ نہیں تھا۔
گھاس کا ایک تنکا نہیں تھا، مکان تو دور کی بات ہے نا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ یا اللہ میں اپنے اہل و عیال کو ایسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ عند بیتک المحرم، تاکہ وہ تیرے گھر کی خدمت کرے۔ اس وقت گھر بھی کوئی نہیں تھا، لیکن گھر کے آثار تھے نا۔ جیسے دیوبند کی بنیاد کے وقت مسجد کوئی نہیں تھی، لیکن اس کے نشانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھے۔ آپ کا خیال کچھ اور تھا کہ بھئی مسجد یہاں ہو، مدرسہ یہاں ہو، دارالحدیث ادھر ہو، دارالقرآن ادھر ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی مسجد کے نشان میں لگا رہا ہوں، یہاں مسجد ہو، مدرسے کے نشان میں لگا رہا ہوں، وہاں مدرسہ ہو۔ صبح جب اٹھے، رات کو خواب دیکھا تھا، صبح جب اٹھے تو جا کے دیکھا کہ وہاں آپ کے عصا مبارک سے مسجد کے نشان لگے ہوئے تھے۔ ہم جب وہاں گئے جشن دیوبند، تو وہاں اس وقت یہ ترانہ پڑھ رہے تھے کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد جہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد جہاں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر کا جام پلانے والے، انشاءاللہ سب کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے انشاءاللہ نصیب ہوگا ان کو، کہ انہوں نے خود بنیاد رکھی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی، یہ ذرا بات غور سے سننا، کئی دفعہ آدمی بے دھیانی میں ہوتا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی اور انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ فرماتے تھے کہ جو آدمی دین کی خدمت کا ارادہ کرتا ہے، وہ ہر دعا میں یہ آیت شریفہ ضرور پڑھے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ میں اس لیے اپنے بچوں کو یہاں، من ذریتی، اپنے بچوں کو میں یہاں اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اہل و عیال کو، کہ تاکہ وہ ایسی جگہ پر چھوڑ رہا ہوں تاکہ وہ تیرے گھر کی خدمت کریں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، مسجد کی صفائی بھی رکھیں اور نماز کو قائم بھی کریں۔ آج ہم نماز قائم تو نہیں نہ کرتے بھائی، ہم سے تو بڑی کوتاہی ہیں نماز قائم کرنے میں۔ ہم بیمار ہوں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، سفر میں ہوں تو چھوڑ دیتے ہیں، صبح کی پڑھتے ہیں دن کی کوئی نہیں، عشاء کی پڑھتے ہیں صبح کی کوئی نہیں، مغرب کی پڑھتے ہیں وہیں ٹی وی لگا کے بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے، بس عشاء کوئی نہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، بھائی میں اس لیے یہ ڈیوٹی سمجھائی ان کو کہ بھائی نماز قائم کرنی ہے۔ جب آپ یہ ڈیوٹی دیں گے مسجد کی خدمت کی اور اقامت صلاۃ کی، آپ نگرانی رکھیں گے تو فجر افئدۃ من الناس تاوی الیہم، پھر اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے گا۔ اور میں نے اس کو اس قدر آزمایا ہے کہ جب بھی کبھی دینی پروگرام رکھا ہے نا، تو دو دعاؤں کو میں نے اپنا معمول بنایا ہے۔ ایک یہ دعا ساری نہیں میں پڑھتا آیا تھا، بس میں فجعل افئدۃ من الناس سے پڑھتا ہوں، کیونکہ مقصود یہ ہوتا ہے نا کہ تاکہ لوگ آئیں، جو دینی پروگرام ہے اس میں لوگ شامل ہوں۔ جو وادی غیر ذی زرع والا دور تو گزر گیا نا، بڑے حضرت جیسے انہوں نے وہ دور گزارا ہے، تو میں یہاں سے پڑھتا ہوں فجعل افئدۃ من الناس تاوی الیہم، کہ یا اللہ تو لوگوں کے دلوں کو پھیر دے کہ تاکہ وہ اس کی طرف آئیں۔
اب لوگوں کے دلوں کا یہ ایک میلان ہی ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم آواز لگا کہ تاکہ لوگ اس گھر کو آئیں، آپ نے فرمایا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ آپ نے فرمایا تو آواز لگا، میں تیری آواز کو قیامت تک آنے والی روحوں تک پہنچاؤں گا، قیامت تک۔ اور جو آدمی جتنی دفعہ لبیک لبیک کہے گا اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں حاضری ضرور دے گا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ یہ میں پڑھتا ہوں، کوئی بھی دینی پروگرام رکھتا ہوں نا تو یہ دعا میں ضرور کرتا ہوں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ۔ اور دوسری دعا کیا ہے؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، بھائی لوگوں کو حج کی دعوت دو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ۔ یہ دعا کہ یا اللہ میں نے یہ پروگرام رکھا ہے، یا اللہ لوگوں کو تو اس طرف بھیج۔ پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس طرح بھیجتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی علاقے سے رہ نہیں جاتا، اور اللہ کی مہربانی سے جس کو اجتماع کے دنوں میں یاد کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور مجھے دکھلا دیتے ہیں، اور جو نہیں نظر آتا یا اس کا فون آ جاتا ہے یا اس کا خط آ جاتا ہے کہ یہ وجہ تھی جی میں نہیں آ سکا۔ اس طرح آواز دلوں تک پہنچتی ہے، یہی توجہ ہے نا بھائی، یہی توجہ ہے۔ توجہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک پرندہ ہے وہ سرد علاقوں میں انڈے دے کے آتا ہے، اور انڈے دینے کے بعد گرم علاقے میں چلا جاتا ہے سردی کی وجہ سے، اور وہاں بیٹھ کر وہ اپنے انڈوں پر توجہ دیتا ہے تو بچے نکلتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ پرندہ رستے میں کہیں شکار ہو جائے سارے انڈے خراب ہو جاتے ہیں۔ پرندہ کہاں، انڈے کہاں۔ اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو پیچھے سارے انڈے ختم ہو گئے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب شروع میں اپنے مرشد کے حکم پر چکوال تشریف لائے تھے، ہمارا علاقہ چکوال نہیں ہے، چکوال سے 70 میل دور ہے ہمارا آبائی گاؤں، چکوال سے 70 میل دور۔ وہاں سے جب تشریف لائے نہ کوئی مسجد، نہ کوئی گھر، نہ کوئی در۔ موجودہ جو دارالعلوم ہے، خانقاہ ہے، جہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جو بس ایسے سمجھیں کہ 12 فٹ بائی ایسے اتنی سی مسجد تھی، ویران۔ حوالدار امیر علی ہمارے حضرت کے دوست تھے، انہوں نے فرمایا حضرت وہ ایک چھوٹی سی مسجد ہے بالکل ویران ہے، اور وہاں اس کی میں صفائی کرتا ہوں اور ہم وہاں سے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے ابتدا ہوئی، اذان دیتے تھے، بندہ کوئی نہیں آتا تھا، کبھی کوئی ایک آ گیا، کبھی ایک بھی نہ آیا، اپنی نماز بس وہ پڑھتے تھے۔ پھر اللہ نے کہاں تک اس کو پہنچایا۔ پھر بیت اللہ شریف کے اندر وہ زیارت ہوئی کسی نیک روح کی، اب میں کس کا نام دوں بھائی، وہ کون تھے؟ انہوں نے فرمایا غلام حبیب یہ دیکھو میں یہ ریت پھینک رہا ہوں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جب وہ ریت انہوں نے بزرگوں نے پھینکی تو بیت اللہ شریف کی دیوار شق ہو گئی۔ پھر وہ ریت گئی، پھر وہ پوچھتے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھ رہا ہوں۔
کئی دفعہ پوچھا دیکھ رہے ہو؟ عرض کیا دیکھ رہا ہوں۔ دور جا کے وہ نگاہوں سے اوجل ہوئی۔ اپنے شیخ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ ثانی تھے۔ شیخ اول حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ثانی ہمارے حضرت کے پیر بھائی تھے۔ پیر بھائی کے ہاتھ پہ بیعت ہونا کوئی آسان ہے بھائی؟ ہمارے حضرت نے بیعت فرمائی پیر بھائی کے ہاتھ پر۔ اس شاگرد کے ہاتھ پہ بیعت ہونا آسان ہے؟ مولانا حسین علی صاحب نے بیعت فرمائی اپنے شاگرد کے ہاتھ پر۔ پیر بھائی کا ہاتھ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ، یعنی میاں غلام اللہ صاحب تھے نا، انہوں نے اپنے بھائی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یہ اس وقت نصیب ہوتی ہے للہیت جب انسان اپنی ذات کو مٹاتا ہے، پھر للہیت نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ ایک دیکھا یہ نظارہ ریت والا، تو میں اپنے شیخ کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا حضرت میں نے ایسے ایسے دیکھا ہے خواب میں۔ خواب نہیں تھا، بس وہ ایک زیارت تھی نا جی، مراقبے کی حالت میں دیکھا، بیت اللہ شریف کے اندر دیکھا۔ تو ہمارے حضرت کے جو شیخ تھے انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ آپ کا فیض وہاں تک پہنچے گا۔ پھر اللہ نے انہیں کہاں پہنچایا، کہاں فیض پہنچا، حدیث کا فیض کہاں تک پہنچا، قرآن کا فیض حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذریعے سے کہاں تک پہنچا، تجوید کا فیض کہاں تک پہنچا۔ قاری رحیم بخش صاحب اور قاری جو بڑے تھے، کیا نام تھا رحیم بخش صاحب کے جو استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ، قاری فتح محمد صاحب، کتنا فیض ان کا پھیلا۔ آج بھی آپ چلے جائیں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ تو ہر ستون کے ساتھ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بیٹھے ہیں، ہر ستون کے ساتھ۔ حضرت قاری ممتی صاحب، حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر میں ہمارے حضرت سے چھوٹے تھے عمر میں، لیکن ہمارے حضرت جا کے مسجد نبوی شریف کے اندر سین میں جا کے قاری فتح محمد صاحب کے پاؤں دباتے تھے۔ قاری فتح محمد صاحب فرماتے تھے حضرت ایسا نہ کریں، آپ نے فرمایا نہیں ویسا، آپ بھی ایسا نہ کریں، مجھے منع نہ کریں۔ عمر میں ہمارے حضرت بڑے تھے، آپ بھی منع نہ فرمائیں۔ اور ہم حضرت یہ بھی فرماتے تھے کہ کوئی آدمی دبانا شروع ہو جائے تو اس کو روکو نہیں، کیونکہ وہ ایک ثواب کا عمل کر رہا ہے، اور دبانے والا خود پیچھے ہٹ جائے اور چھوڑ جائے، ہٹ جائے پیچھے، جب اپنی یہ خواہش خوشی پوری کر ہو لے تو پیچھے ہٹ جائے۔ اور دبانے والے کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ منع کرے اس کو، کیونکہ یہ ایک ثواب کا عمل جاری ہے، اور ثواب سے کسی کو روکنا۔ میں نے بھی الحمدللہ قاری فتح محمد صاحب کی زیارت کی ہے لاہور میں، اور میں نے ان کے ساتھ سفر بھی کیا اللہ کی مہربانی سے۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے شاگردوں کے گھر میں جب جاتے تھے، دعوت تو دیتے تھے نا طلبہ آپ کے شاگرد، تو جب حضرت قاری فتح محمد صاحب کسی کے گھر جاتے تھے، ہم لوگ تو کہیں جاتے ہیں تو جا کے گپ شپ ہی ہوتی ہے نا، آپ کا معمول یہ تھا کہ یا تو وضو سے ہوتے تھے، یا جا کے وضو فرما کے تو بس نفلوں کی نیت پڑھ کے، نفل کی نیت کر کے تو وہ بس قرآن پاک پڑھتے تھے۔ ایک زندگی کا ایک معمول بن گیا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا۔ اور حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب باتھ روم میں وضو اجابت کے لیے جاتے تھے تو اپنی زبان کو پکڑ لیتے تھے، زبان اس طرح قرآن پاک پر چلی ہوئی تھی، سبحان اللہ۔
اور جو بھی شاگرد جب فاضل ہو کے اجازت مانگتا تو آپ اسے یہ ارشاد فرماتے، دیکھو بچہ، میں نے آپ پر بڑی محنت کی ہے، اگر تم مجھے ملنے آؤ گے تو میں قرآن پاک سنوں گا، اگر نہیں سنا سکو گے تو مجھے دکھ ہوگا، لہٰذا اگر بلا دیا ہے تو بالکل کبھی بھی میرے پاس نہ آنا۔ محنت تھی نا ان کی، جس کی محنت ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے۔ وہی سمجھتا ہے کہ یہ علم کیا چیز ہے، عمل کیا چیز ہے۔ یہ جو مشائخ عمل پر زور دیتے ہیں نا، وہ اس لیے دیتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ علم کے ساتھ ساتھ اگر عملی لائن پر لگو گے تو تمہارے علم میں اللہ تعالیٰ ایک خاص نور پیدا فرما دیں گے۔ فرمایا کہ یہ مت سوچو کہ ہم عالم فاضل ہو جائیں گے تو جا کے پھر واز کیا کریں گے، نہیں، عملی لائن ساتھ ساتھ جاری رکھنی ہے۔ جیسے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وکیع سے عرض کیا کہ یا اللہ حضرت، میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، بات بھول جاتا ہوں، حافظہ بڑا کمزور ہے۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، حضرت وکیع کو انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ حضرت کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، حافظہ بڑا کمزور ہے، بات یاد نہیں رہتی۔ ایک تو ہے نا بڑھاپے کی وجہ سے نسیان آ جانا، ایک ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے بات بھول جانا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ بھائی گناہ چھوڑ دے۔ کیا گناہ ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی معمولی آنکھ کی جنبش کو بھی برداشت نہیں فرماتے۔ کہتے ہیں نا جی حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ابرار لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ مقرب اور مقام ہے، ابرار اور مقام ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، ایک نماز امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ایک نماز عام آدمی پڑھ رہا ہے، تو اس نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے۔ اب بظاہر یہ نیکی کما رہا ہے بیچارہ جو نماز پڑھ رہا ہے عام آدمی، لیکن جو نماز ایک عالم اور عامل پڑھے گا، اس کی نماز کے ساتھ ایک عامی کی نماز ٹیلی ہو سکتی ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتی، نہیں ٹیلی ہو سکتی۔ کب ٹیلی ہوگی؟ جب وہ سنت کے مطابق ہوگی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیفیت میں نے دیکھا، کیفیتیں ہوتی ہیں نا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے بھی جا کے پیچھے نماز پڑھ لی، نیت باندھ لی، تھوڑی دیر کے بعد میں نے وہ نیت توڑ دی اور دور بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں نے دیکھنی شروع کر دی کہ آپ کیسے قیام کیسا فرماتے ہیں، قیام میں ہاتھ کہاں باندھتے ہیں، رکوع میں نگاہ کہاں ہوتی ہے، سجدے میں نگاہ کہاں ہوتی ہے، سجدے کی ہیئت کتنی ہے، تاکہ میری نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی ہو جائے نا، کم از کم نقل تو کر لوں نا حاضری کی، بے شک وہ کیفیت نہ ہو لیکن ظاہری نماز تو کم از کم سنت کے مطابق ہو۔ پیچھے نہیں پڑی، نیت باندھی تھی، پھر پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نماز دیکھوں۔ اور آخری عمر میں تو یہ فرماتے تھے کہ بھائی کسی جو کوئی صحیح کامل شیخ ہے اس کی نماز دیکھو، میری نماز نہ دیکھنا۔
اب میری وہ کیفیت نہیں کہ میں سنت کے مطابق نیچے جاؤں اور سنت کے مطابق اٹھوں، بڑھاپا تھا نا، کمزوری تھی۔ جوان آدمی یا تکڑا آدمی تو ایسا سا جائے گا نا تو اپنے ہاتھ رکھے گا، اٹھے گا تو یہاں ہاتھ رکھ کے اٹھے گا، اور بوڑھا آدمی زمین پر ہاتھ رکھ کے وہ اٹھے گا۔ تو فرق ہے نا دونوں نمازوں میں۔ تو فرماتے تھے کہ اب مجھے میری نماز کو نہ دیکھو، میں مجبور ہوں، میرے وہ جیسے کہتے ہیں نا ڈھیلے پڑ گئے قوا غالب، اب عناصر میں اعتدال کہاں، ڈھیلے پڑ گئے قوا غالب۔ ایک وقت آتا ہے نا انسان کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، یا بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماریوں کی وجہ سے۔ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک آدمی کو، ایک تو یہ نماز ہے نا بوڑھے آدمی کی اور نوجوان آدمی کی، ایک ہے نماز عام بندے کی، یا ایک ہے وضو عام بندے کا۔ ہمارا وضو کوئی نہیں۔ جیسے حضرات حسنین نے، امام حسن امام حسین نے ایک بابا جی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے، بیچارے وہ وضو ٹھیک نہیں کر رہے تھے بابا جی۔ آپ نے فرمایا بابا جی آپ نے وضو کیا ہے، بہت اچھا ہوا، اب ہم بھی وضو کرتے ہیں، کوئی غلطی ہو تو بتانا۔ سبحان اللہ، وضو کر کے دکھلایا۔ بابا جی کہنے لگے بھائی تمہارا نے وضو ٹھیک ہے، میرے وضو میں غلطیاں تھیں۔ اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے جلدی جلدی، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصل، لوٹ آ نماز پڑھ، تیری نماز کوئی نہیں ہوئی۔ بھائی کئی چیزیں ہیں نا نماز کے آداب میں، رزق حلال ہے، کپڑوں کی پاکی ہے، جگہ کی پاکی ہے، پھر قبلے کی شرط ہے، پھر نماز کے اندر جو تعدیل ارکان ہوتے ہیں وہ، تو یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھنی ہے نا۔ دیکھو ہر بندہ اللہ کی مہربانی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلبوا العلم من الماد الی اللہ، کہ بھائی علم حاصل کرو گود سے گور تک۔ ہمارے بھائی چھوٹے عبدالرؤف شہید بچپن میں بیمار ہو گئے تھے، تو سکول بھی جاتے تھے، حفظ بھی کرتے تھے، اور بیماری کافی ہو گئی بیچارے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے جی کہ اس کو، ہاں بھائی سکول کی عمر تو یہی ہے نا بھائی، بچپن ہی ہوتا ہے نا سکول کی، دینی علم کے لیے کوئی وقت کوئی نہیں، جب انسان کو خیال آ جائے۔ تو فرمایا کہ بھائی اسے مسجد سے فی الحال چھڑوا دو، حفظ سے، پہلے سکول کی پڑھ لے، پھر انشاءاللہ حفظ بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ بھائی نے پہلے سکول پڑھا، ایف اے کیا 12 جماعتیں، پھر اس کے بعد از خود اپنی محنت سے 6 مہینے میں حفظ کر لیا، 6 مہینے میں، اور پھر ایسا حفظ کیا کہ سبحان اللہ فرانس میں جا کے ری یونین میں قرآن پاک سناتے تھے رمضان شریف میں۔ اور آج ہمارے بانجوں بھتیجوں کو جو یاد ہے نا الحمدللہ، وہ ہمارے بھائی عبدالرؤف شہید کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کیوں؟ کتنا پیارا فیصلہ تھا بھائی، کہ بھائی فرمایا ابھی سکول کو، اور اگر آدمی پہلے ہی مسجد میں پڑھا رہے 8-10 سال لگا دے تو پھر کوئی داخلہ دے گا؟ پہلے میں بھی کوئی نہیں دے گا، کہیں گے عمر اوور ایج ہو گیا جی، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ اور یہ جو چیز ہوتی ہے نا بھائی علم دین حاصل کرنا، سبحان اللہ، جب ہمارے ایک دوست تھے، دوست بے ایمانہ کہ ان کا نام تھا ڈاکٹر عبدالواحد، وفات ہو گئی ان کی اب 2-3 سال ہو گئے۔ پہلے میڈیکل پڑھا، ڈاکٹر بنے، پھر حضرت داتا صاحب کے ہسپتال میں وہ یعنی وہ سپرنٹینڈنٹ کیا بولتے ہیں،
ہیڈ سکول وہ اس اسپتال کے جو ایم ایس بنے، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ایم ایس بنے۔ پھر اللہ نے دل میں ڈالا کہ بھائی میڈیکل بھی ہو گیا، جاب بھی مل گئی، تو اب بہتر ہے کہ میں کوئی دین بھی سیکھنے کی کوشش کروں۔ پھر کتابیں پڑھیں، پھر دور حدیث کیا، پھر اسی مدرسے میں مدرس لگ گئے۔ پھر اللہ نے ان کو فتوے میں ایسا مقام عطا فرمایا کہ دارالعلوم کے جو بڑے مفتی صاحب تھے وہ فتویٰ پہلے ان کی طرف سے بھیجتے تھے، وہ اس کا جواب لکھ کے حضرت کی خدمت میں بھیج دیتے تھے، پھر حضرت پڑھے بغیر اس پر سائن کر کے اس کو جاری فرما دیتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالواحد، سبحان اللہ، اب وفات ہو گئی ہے 2-3 سال پہلے، اور یوں اللہ مہربانی راہیں کھولتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو بھی ہمیں پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں یا ہماری رضا پر چلتے ہیں، ہماری مرضی پر چلتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہوں۔ والذین جاہدوا فینا، جو ہمیں پانے کی کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے لیے راہوں کو کھول دیتا ہوں۔ پھر کوئی چیز رکاوٹ کوئی نہیں بنتی۔ پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا ایک سپرٹ پھونک دیتے ہیں کہ وہ پھر آنے والی نسلوں کی بھی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ثانی کوئی نہیں اس وقت تک علماء دیوبند میں، باقیوں میں بھی کہاں آنا ہے۔ ہاں الحمدللہ، جو علوم اور معارف اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو دیے ہیں کسی اور کو نہیں دیے۔ ان کے علم کا ثانی کوئی نہیں بندہ۔ مصر کے کسی کتب خانے میں گئے، ایک جا کے کتاب دیکھی، قدوری اس کا نام ہے، پڑھی، بڑی پسند آئی، فرمایا یہ مجھے دے دو۔ کتب خانے والوں نے کہا نہیں جی یہ ایک ہی کتاب ہے، ہم دے نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر مجھے یہاں دن کو پڑھنے کی تو اجازت دیں۔ ان کا پڑھو۔ حضرت نے دن کو صبح شروع کی، شام کو ختم فرما دی، ہندوستان جا کے اسی کو تباہ کروا دیا، اور دونوں کو جب ملایا تو زبر اور زیر کا فرق کوئی نہیں تھا۔ دیوبند کے استاد، دیوبند کے شاگرد جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے تھے، ان کی خدمت میں گئے جب وہ حضرت پر بیماری کا غلبہ تھا، وصال کے دن تھے، بڑی پریشانی تھی طلباء کو کہ حضرت تو بیمار ہیں، شاید وصال ہو جائے، ہم تو ان کے علوم معارف سے بھائی محروم ہو جائیں گے۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اس وقت مجھے 2 چیزوں کا غم ہے، 2 فکریں لائق ہیں مجھے، 2 میرے پرابلم ہے۔ ایک فکر تو یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور دوسری فکر یہ ہے، دوسری فکر تمہاری ہے بھائی۔ اور فرمایا کہ جب میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا تو پھر تو تمہاری ہی فکر مجھے ہوگی۔ بات غور کرنا، پھر تمہاری ہی فکر ہوگی۔ کیا مطلب کہ اللہ کے بندے جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے بعد بھی اپنے متبعین پر وہ اپنی نگاہ رکھتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کیا علامہ انور شاہ کشمیری کے بعد کوئی علوم معارف کے دروازے بند ہو گئے ہیں؟ نہیں، چل رہے ہیں، تو اسی وجہ سے چل رہے ہیں کہ پیچھے ایک فورس ہے جو ہمیں اپنے اکابرین کی طرف سے مل رہی ہے۔ ایک فورس ہوتی ہے نا بھائی، ایک توجہ ہوتی ہے۔ اگر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اگر یہ فرمائیں کہ مجھے مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد تمہاری ہی فکر ہوگی، تو جو اوپر اکابر ہمارے بزرگ ہیں، تو کیا انہوں نے امت کی فکر نہیں کی ہوئی؟ کی ہوئی ہے۔ اب میں بات ذرا کھولتا نہیں، مخصوص مجلس میں انشاءاللہ کوئی آئے گا تو میں کھولوں گا، کیونکہ ہمارا تو سطحی دماغ ہے نا، ہم پھر کسی اور طرف بات کو لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی یہ جو ہے نا، یہ ادارہ
یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ لوگ علم دین سیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ اب عمر کتنی ہے۔ میرے اور بھی ایک دو کلاس فیلو تھے، سبحان اللہ، جب میں بالکل جوان تھا وہ سفید ریش تھے، پڑھنا شروع کیا، چودھری عبدالغنی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، پورے عالم فاضل بن گئے تھے۔ ایک عبد الرحمن صاحب تھے، وہ بھی اسی طرح۔ تو بھائی ہم نے شوق مانگنا ہے، یہ چیزیں شوق سے ملتی ہیں، اور جب چیزوں کو حفظ کرنے کا شوق ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ بڑا انعام فرماتے ہیں۔ جیسے ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کسی قافلے سے نکل کر آیا، آ کے کہنے لگا کہ بھائی یا رسول اللہ مجھے کچھ دین کی ابتدائی باتیں بتلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کلمہ طیبہ کے بعد فرمایا، توحید و رسالت کے بعد، کہ 5 نمازیں تو نے پڑھنی ہیں، 5 نمازیں تیرے اوپر فرض ہیں، استطاعت ہو تو حج فرض ہے ایک ہی بس۔ استطاعت کا یہ مطلب نہیں کہ ہر سال ہی جاؤ، ہاں ایک دفعہ۔ پھر فرمایا کہ رمضان کے 30 روزے ہیں۔ اس صاحب نے کہا اچھا ٹھیک ہے حضرت، میں ان چیزوں کو یاد رکھوں گا، مجھے اجازت فرما دیں۔ اس نے واپسی پر جاتے ہوئے یہ سبق دہرانا شروع کر دیا کہ 5 نمازیں 30 روزے ایک حج، 5 نمازیں 30 روزے ایک حج، یہی سبق یاد کر رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ واپس لوٹ رہا ہے اور یہی پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر کسی نے اس دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے، کیونکہ علم ہی صرف، ابھی تو علم ہی تھا نا، عمل تو بعد میں ہونا تھا نا، پہنچ کے صرف علم ہی انسان کو اتنے اونچے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے علماء کی جماعت، میں نے تمہارے سینوں میں علم اس لیے نہیں رکھا کہ میں تمہیں عذاب دوں، جو میں نے تمہیں معاف کیا۔ شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو، عمل کی نیت ہو، سنت کی پابندی ہو، بس پھر بیڑا پار ہے، پھر انسان بس بیڑا پار ہو گیا نا۔ جیسے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھا ہو، منافقت کے ساتھ نہ پڑھا ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی منافق بھی تھے نا، کلمہ پڑھتے تھے، اندر ٹو میں رہتے تھے کہ ان کے منصوبے کیا ہیں۔ منافقوں کی وجہ سے ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین فرمایا ہے نا۔ پھر رفع یدین کو چھوڑا بھی ہے، جب منافق بالکل نمک کی مقدار میں رہ گئے تو چھوڑ دیا، اس لیے کہ ہاتھ اٹھائے گا تو بت نیچے گریں گے، پردہ چاک ہو جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ایک طرف یہ ارشاد کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں میں دوڑے، اتنے خوش ہوئے کہ بھائی کلمہ صرف پڑھنے سے بھائی جنت مل جائے گی۔ دوسری طرف حضرت فاروق اعظم تھے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بھاگتے ہوئے ایسے پکڑ لیا زبردستی۔ ان کی اپنی ایک نیت تھی نا کہ بھائی انہوں نے تو بات اور انداز میں سمجھی ہے، جو عوام ہوں گے وہ کسی اور انداز میں پڑھیں سمجھیں گے، وہ تو صرف کلمہ پڑھ کے تو نماز سے بھی غافل ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تیزی میں جا رہا تھا، عمر نے جب مجھے پکڑا تو فخررت استی، میں ڈھونگے باہر گر گیا۔ ہاں یہ اب میں ترجمہ اس کا نہیں کرتا، گر گیا میں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تو لوگوں کو غافل کرنا چاہتا ہے؟ وہ غافل نہیں کرنا چاہتے تھے، انہیں ایک خوشی حاصل ہو گئی تھی، اور اس لیے دوڑنا شروع ہو گئے تھے کہ میں سب کو یہ خوشخبری سنا دوں۔ اور انہوں نے اس لیے روک لیا کہ بھائی لوگ کہیں نماز سے نہ غافل ہو جائیں، نماز سے غافل ہوں گے تو مسجد ویران ہوگی نا بھائی، مسجدوں کو تو آباد کرنا ہے،
اور مسجد کی آبادی کا پہلا ذریعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب صحابہ کے ساتھ حضور کے ساتھ انہوں نے جا کے مسجد شریف میں جا کے اذان دی اور نماز پڑھی۔ اس دن کفار نے کہا کہ آج اگر عمر مسلمان ہو گیا تو بس ہمارا لک ٹوٹ گیا، ہماری کمر ٹوٹ گئی، اب ہم مغلوب ہو گئے۔ اسی دن یہ آیت شریف اتری تھی، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، ان کافروں سے کہہ دو کہ تم نے مغلوب ہونا ہے۔ اب یہاں جو ہم بیٹھے ہیں تو جرأت کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، مسلمان پوری دنیا میں جرأت کے ساتھ بیٹھا ہے۔ میں نے امریکہ میں 85 میں جا کے قرآن پاک جب سنایا تو ایک چرچ میں جا کے میں نے تراویح پڑھائی۔ جیسے یہاں ٹھنڈ ہے نا، وہاں بھی ان دنوں ٹھنڈ تھی، سخت ٹھنڈ، اور کبھی کبھی ان کا اپنا بھی پروگرام ہوتا تھا، جو چرچ کے مالک ہیں، تو ہمیں باہر برآمدے میں نماز پڑھنی پڑتی تھی جہاں ٹھنڈی ہوا۔ الحمدللہ اس وقت الحمدللہ مسجد یعنی چرچ میں جا کے پڑھائیں، اب الحمدللہ وہاں مساجد بن گئی۔ پہلے وہاں اتنی دین سے دوری تھی، جب علماء نہیں تھے تو لوگ عید بھی ویکنڈ پر جا کے پڑھتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں بس نفل پڑھنے ہیں ویکنڈ پر، ہفتہ اتوار۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔